السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ میں ذیشان مجاہد، اسلام پاکستان یوٹیوب چینل سے آج بات کریں گے موت کا لمحہ یا حالت نزا کیا ہے، یا جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے، یا اسرائیل علیہ السلام جب انسان کی روح نکالتے ہیں تو اس ٹائم انسان کی حالت و کیفیت کیا ہوتی ہے اور کس سختی اور مشکل سے وہ گزرتا ہے۔ تو جان نکلنے کا جو آسان نسخہ ہے اس پہ بات کریں گے، یا یہ میں آج آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو مطلب رب مسلمان سے مخاطب ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹا بھی ہے، اور یہ جھوٹ کی سزا یا یہ جھوٹ کی صنعت جو ہے کیوں لگا رہا ہے رب یہاں انسان کے ساتھ۔ تو اس بات سے شروع کرتے ہوئے زندگی کو موت آنے تک کا جو فرق ہے وہ واضح کروں گا انشاءاللہ۔ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جھوٹے بندے نے جو اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے جو وہ کلمہ پڑھ لیا، اتنی سی یہ بات ہے کہ جھوٹا انسان جو ہے وہ اپنے جھوٹ کو چھپاتا ہے اور اس لیے وہ اسلام میں داخل ہو گیا یا مسلمان بن گیا۔ تو آپ بہن بھائی ذرا یہاں یہ غور کرو کہ جھوٹا پیر بھی ہوتا ہے، ایک سچا پیر بھی ہوتا ہے۔ تو مطلب یہاں ایک بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ پیر کا لباس یا حلیہ، یعنی وہ ایک ایکٹنگ جو کرتا ہے یا ایکٹر بن جاتا ہے، وہ جو اس کو راس آتا ہے جھوٹے کو، ٹھیک ہے۔ یعنی لباس یہی اچھا ہے اور یہی صنعت بھی ہے اور یہی تصدیق بھی ہے کہ لباس کون سا اچھا ہے، جو پیر کا لباس ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جھوٹے انسان کو یہ راس آتا ہے۔ تو یعنی مدعے کی بات یہ ہے کہ کافر اور مشرک یا منافق اور جھوٹوں کو اس بات کا تو 110% یقین بھی ہے اور وہ مانتے بھی ہیں کہ یہ دین سچا ہے، وہ جانتے ہیں اور وہ جانتا ہے جھوٹا انسان میں پیر کے لباس میں یا حلیہ میں سچا مسلمان یا مومن سمجھا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ایک یہاں پہ جو ہے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے، لہٰذا لاجیکلی یا عقل ذہن میں آرام سے یہ بات سمجھ آنے والی ہے کہ دین اسلام ہی ہے، ٹھیک ہے۔ نیک بلا شبہ یہ بے شک جو ہے نیک اور آدمی یا نیک مومن یا سچا دین ہونے کی تصدیق ہے۔ دین سچا وہی ہے جو جھوٹا اختیار کر دے۔ تو کیونکہ جھوٹا اور دشمنان اسلام یہ جانتے ہیں کہ اس طرح سے ان کا کاروبار بھی چلے گا اور وہ دین اسلام کو نقصان یا جو بھی انہوں نے دین اسلام کے خلاف کام کرنا ہے، شکست دینی ہے، وہ اسی طریقے سے دے سکیں گے۔ یہ ان جھوٹوں کا گمان بھی ہے۔ ہمارا دین اتنا سچا ہے کہ ان کا جھوٹ بھی اس میں چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ جھوٹوں کا جھوٹ، منافقوں کی منافقت، کافروں کا کفر اور مشرکوں کا شرک ہمارے سچے دین میں چل جائے گا، یہ انہیں پتہ ہے۔ اس لیے بے خوف و فکر یہ بات آپ 110% اس پہ ایمان پختہ کر لیں کہ انتہا کی حد تک کہ یہ راستہ سچا یہی ہے۔ کون سا؟ پیر والا یا مومن والا۔ اب بس اس میں سچے بندوں کی یا سچے انسانوں کی یا ماؤں بہنوں بھائیوں کی ضرورت ہے، کہ مختصر صرف سچے انسان کی ضرورت ہے۔ تو اگر صرف پورے شہر کراچی جو کہ پاکستان کا بہت بڑا شہر ہے، پاکستان کا بڑا شہر ہے، اور نیو یارک سٹی جو دنیا کا بڑا شہر ہے، ان بڑے شہروں کے لیے صرف 2 سچے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا سچے 2 انسان جو ہیں کافی ہوں گے، کیونکہ تاریخ نے بھی یہ ثابت کیا ہے اور اسلام ہسٹری اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے انسان کی، تو اس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو دین اترا وہ اس کے لیے ایک ہی اللہ کا پیغمبر یا نبی کافی ہوا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری کائنات کے لیے جو قیامت تک کافی ہیں۔ بے شک اب اس طرح جو ہے آپ اس بات کو سمجھیں کہ ایک انسان پوری قیامت تک کے لیے کافی ہوا،
ٹھیک ہے. اب اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ یہ مرحلہ چلتا ہے اور نیچے کو آتا ہے امت کی طرف. اور سچے مومن، ولی یا پیر کامل جو زمانہ میں ہر ایک میں موجود ہوتا ہے، صرف ایک سچا اللہ کا بندہ کافی ہوتا ہے ہر زمانے کے لیے. یہ آگے بھی میں کئی دفعہ بات کہہ چکا ہوں کہ اللہ کا سچا جو مومن ہے یا بندہ ہے وہ ون مین آرمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کسی کو شبہ کی یا شک شبہ کی بات اس میں نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرو. آپ کو میں یہ بات کہہ رہا ہوں، تنہائی میں یہ عمل کر کے دیکھیں کہ یار اب ہمیں اس دین میں سچا آدمی بنا دے کہ ہم منشا دین کے مطابق زندگیاں بسر کرنی شروع کر دیں. تو ہوتا ہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے ایمان اتنے کمزور ہیں اور گمراہی اتنی سخت پھیلی ہوئی ہے کہ جب بھی کسی کو موقع ملتا ہے اس کے ہاتھ دنیا کی طرف لپکتے ہیں یا لپکیں گے. اس لیے یہ بات غور سے سن لیں کہ ایسا نہ ہو کہ جان نکلنا ہی مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے. تو جس بندے یا بندی انسان کی آرزو، حسرت اور خواہش جو ہے وہ دنیا کے متعلق ہوتی ہے، اس بندے کی جو جان نکلنی جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس کی حسرت دنیا ہوتی ہے تو یا دنیا کے مطابق وہ حسرت کرتا ہے، تو اپنے کسی بڑے سے تصدیق کر لیں یا آپ میں سے کبھی کسی نے دنیا دار کی جان نکلتے ہوئے دیکھا ہو تو ذرا غور کریے گا دنیا دار کی جان کیسے نکلتی ہے، کتنی سختی سے. تو یہ مدعا اور موضوع چنا اس لیے کہ آج کے اس زمانے میں وقت میں جب کہ زندگی کی کوئی وقت نہیں ہے، انسان کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے. میں کہانیاں یا قصے نہیں سنا رہا، یہ فیکٹس ہیں، حقیقت ہے. ٹھیک ہے. تو کسی نے کبھی غور کیا کہ کب کہاں موت آ جائے گی، یا آپ نے کبھی اس پہ سوچا ہے؟ تو ہم دنیا میں مسافر ہیں. ہمارا سفر ٹھیک اس طرح ہونا چاہیے جیسے ہم ٹرین، ہوائی جہاز یا کمرشل فلائٹ میں سیٹ لے کر سفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسا سفر ہمارا زندگی کا بھی اسی طرز کا ہونا چاہیے. پیٹرن ہمارا زندگی کا یہی ہونا چاہیے، رویہ، نظریہ سیم ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ٹرین میں سیٹ لے کے سفر کر رہے ہیں. مثلاً جو سیٹ آپ کے پاس ہے، سفر کے لیے موجود ہے، آپ کو دستیاب ہے، کل اس پہ کوئی اور سفر کر رہا تھا. ٹھیک ہے. جو کل گزرا ہے، اور آج کے بعد جو کل آئے گا وہ بھی اس پہ کوئی اور سفر کر رہا ہوگا. یہ سواریاں بدلتی رہتی ہیں اور بدلتی جا رہی ہیں. یہ بات کہنے میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کے بعد ایک جملے میں بیان کی ہے. ٹھیک ہے. یا بیان کر کے آسان طریقے سے سمجھا دی ہے. تو عملاً کرنا اس کو آپ کا ذمہ ہے. تو ایک کہانی سنیں اور سمجھیں کہ ایک بادشاہ سلامت سلامت تھے. ان کی جان حلق میں آ کر جو ہے اٹک گئی. ٹھیک ہے. تو بڑی تکلیف میں اور بادشاہ جو ہے پریشان ہے، عوام الناس اور وزراء بہت پریشان ہیں اس بات کو دیکھتے ہوئے. سکتے کا عالم تھا، جان ان کی جو ہے وہ اٹکی ہوئی تھی. لوگ سورہ یاسین پڑھتے جا رہے تھے مگر جان نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی. تو اب اس وقت زمانے میں ایک بزرگ تھے، سیانے اللہ کے بندے، تو ہر وقت موجود ہوتے ہیں. تو ان بزرگ کے پاس جو ہے لوگ گئے اور لوگوں نے فریاد کی کہ بادشاہ کی جان نکل نہیں رہی، آپ جو ہے کوئی دعا کریں کہ اب بزرگ جو ہے آپ دعا کریں کہ اس کی جان میں جو ہے آسانی آ جائے. اب بزرگ کہتے ہیں کہ ایک کام کرو، اسے وہ خزانہ دکھاؤ جو یہ 17 حملوں کے دوران ہندوستان سے لے کے آیا. اب وزراء نے سارے خزانہ بادشاہ کے دربار میں اس کے سامنے رکھ دیا. تو بادشاہ جس کی جان اٹکی ہوئی تھی وہ خزانہ دیکھتا گیا تو اس کا ہارٹ فیل اور جان نکل گئی. ٹھیک ہے. تو مدعا یہ ہوا کہ اس مدعے سے ثابت یہ ہوا کہ اس طرح دنیا دار کی جان اٹکی رہتی ہے کیونکہ اس کی جو حسرت ہے وہ دنیا ہے. تو جب تک اسے یہ صدمہ نہ پہنچے کہ میں دنیا میں کتنا مال مدعا چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو دنیا دار کس مشکل سے اور سختی سے بڑھتا ہے جب تک اسے یہ صدمہ نہ پہنچے. ٹھیک ہے. کہ بھائی نے دنیا میں کتنا مال اکٹھا کیا، کتنی پراپرٹی بنائی. پھر ایک اور بات کہانی بھی آپ سنیں کہ ایک اور دنیا دار بھی ہے، اسے موت آئی تو اس نے اسرائیل علیہ السلام کو پہچان لیا. ٹھیک ہے. تو اس بندے دنیا دار